کچھ کہانیاں اتنی خوفناک ہوتی ہیں کہ تاریخ انہیں دوبارہ نہ دہرانے کی وارننگ کے طور پر محفوظ رکھتی ہے۔ آج میں آپ کو لے جا رہا ہوں ایک ایسی سرزمین کی طرف جہاں آسمان نے زمین پر قیامت برپا کر دی تھی، اور اس کی وجہ ایک ایسا گناہ تھا جو آج تک انسانی تاریخ میں درج ہی نہیں ہوا تھا۔ اس بستی کے لوگ راہگیروں کا مال لوٹتے اور پھر اس مال سے ساری رات عیاشی اور گناہ میں گزار دیتے تھے۔ یہ ایک ایسی بستی تھی جہاں گناہ چھپ کر نہیں بلکہ اعلانیہ کیے جاتے تھے۔ اللہ کو ان کا راستہ پسند نہیں آیا، اور کئی بار منع کرنے کے بعد جب یہ لوگ باز نہیں آئے تو پھر آسمان سے اللہ کا حکم آیا اور پل بھر میں پوری قوم کو بستی سمیت الٹ دیا گیا، جو قیامت تک تاریخ میں لکھ دیا گیا۔ یہ کہانی ہے قوم لوط کی۔ آج سے ہزاروں سال پہلے مردہ سمندر یعنی ڈیڈ سی کے کنارے ایک علاقہ تھا جسے سدوم اور امورا کہا جاتا تھا۔ یہ شہر خوبصورت تھے، امیر تھے، یہاں سونے چاندی کی بارش ہوتی تھی، کھیتوں میں فصلیں لہلہاتی تھیں اور بازاروں میں رونقیں تھیں، لیکن یہ خوشحالی ایک زہریلا جال تھی۔ اس چمکتی دولت کے پیچھے گہرا اندھیرا تھا۔ قوم کے دل پتھر ہو چکے تھے۔ یہ لوگ راہگیروں کو لوٹتے، اس کے پاس تو بہت مال ہے، چلو اسے چھین لیتے ہیں، ہاں چلو چلو جلدی چلو، اس مال سے آج رات ہم جی بھر کر دعوت اڑائیں گے اور کہہ کے لگائیں گے۔ وہ مسافروں پر ظلم کرتے ہوئے انسانیت کی تمام حدیں پار کر چکے تھے، اور سب سے بڑا گناہ وہ کام تھا جو فطرت کے خلاف تھا، جو انسانی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ ہم جنس پرستی، مردوں کا مردوں کی طرف مائل ہونا میں مبتلا ہو گئے۔ عورتوں کو چھوڑ کر انہوں نے شہوت کی انتہائی گندی شکل اختیار کر لی تھی۔ پھر اللہ نے رحم کیا اور اس ظلم کی اندھیری رات میں ایک روشنی بھیجی۔ حضرت لوط علیہ السلام وہ آئے تاکہ اس قوم کو سیدھا راستہ دکھائیں اور انہیں حق کی طرف بلائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کی طرف سے تم پر نبی بن کر آیا ہوں تاکہ تم لوگوں کو ہدایت دوں اور برائی سے روکوں۔ تم لوگ وہ گناہ کر رہے ہو جو آج تک کسی قوم نے نہیں کیا۔ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف کیوں مائل ہوتے ہو؟ تم اللہ کی حدود کو کیوں پار کر چکے ہو؟ قوم نے جواب دیا، اگر تم کو ہمارا طریقہ پسند نہیں تو چلے جاؤ، یا پھر ہم خود تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، لیکن ہم اس عمل کو چھوڑ نہیں سکتے۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور دھمکیاں دیں۔ دن، ہفتے، مہینے اور سال گزرتے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، روتے ہوئے منتیں کیں اور ڈرایا کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، لیکن وہ نہ مانے۔ آخرکار اللہ کا صبر ختم ہو گیا۔ ایک رات حضرت لوط علیہ السلام کے گھر 3 مہمان آئے۔ وہ بے حد خوبصورت تھے، ایسا حسن جو انسانی آنکھوں نے کبھی نہ دیکھا ہو، لیکن یہ عام انسان نہیں تھے، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے جو انسانی شکل میں ایک آخری امتحان کے لیے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ اگر قوم نے ان مہمانوں کو دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ خبر پھیل گئی کہ لوط کے گھر خوبصورت مہمان آئے ہیں۔ پورا شہر جمع ہونے لگا، لوگ دروازے پیٹنے لگے، لوط دروازہ کھول، اپنے ان مہمانوں کو باہر لاؤ، ہمیں ان سے ملنا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی التجا، خدا کے لیے مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو، لیکن وہ لوگ شیطان کے غلام بن چکے تھے۔ اسی لمحے فرشتوں نے اپنی اصلیت ظاہر کی اور کہا، لوط آپ فکر نہ کریں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پھر ایک معجزہ ہوا، فرشتوں نے ہاتھ اٹھایا اور پوری بھیڑ اندھی ہو گئی۔ وہ ٹٹولتے رہے، گرتے پڑے رہے، لیکن انہیں دروازہ نہ ملا۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، رات ختم ہونے سے پہلے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیں، صبح ان کی ہلاکت کا وقت ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کے ساتھ نکلے۔ فرشتوں نے تاکید کی کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ جیسے ہی صبح کی پہلی کرن پھوٹی، آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور آگ کے پتھر برسنے لگے، زمین کانپنے لگی۔ ایک خوفناک زلزلہ آیا اور اللہ کے حکم سے زمین کو الٹ دیا گیا۔ جو اوپر تھا وہ نیچے چلا گیا اور جو نیچے تھا وہ اوپر آ گیا۔ لوگ زندہ دفن ہو گئے اور آگ کے پتھر برستے رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے فرشتوں کی بات نہیں مانی اور پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ وہیں پتھر بن گئی۔ پھر مکمل خاموشی چھا گئی۔ وہ شہر، وہ بازار، وہ گلیاں جہاں ظلم ہوتا تھا، سب مٹ گئے۔ آج اس جگہ بحر مردار
یعنی ڈیڈ سی ہے جس میں کوئی مچھلی زندہ نہیں رہتی۔ یہ کہانی محض تاریخ نہیں، ایک وارننگ ہے۔ قرآن میں یہ واقعہ بار بار دہرایا گیا تاکہ ہم سبق لیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے 40 سال اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن انہوں نے نہیں سنا اور اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ گئے۔ قوم لوط کے اس واقعے میں انسانیت اور ایمان کے لیے بہت سے گہرے اسباق یعنی لیسن پوشیدہ ہیں۔ یہاں اس کہانی سے ملنے والے اہم اسباق یہ ہیں: فطرت سے بغاوت کا انجام۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص فطرت سے پیدا کیا ہے۔ جب کوئی قوم یا معاشرہ فطرت کے اصولوں کو توڑتا ہے اور حیا کی حدود پار کر دیتا ہے تو وہ اپنی تباہی کو خود دعوت دیتا ہے۔ ہم جنس پرستی کو قرآن میں فاحشہ یعنی بے حیائی قرار دیا گیا ہے، جو انسانی نسل اور اخلاق دونوں کے لیے زہر ہے۔ گناہ پر فخر کرنا یعنی اعلانیہ گناہ انسان سے ہو جاتا ہے، لیکن اسے اعلانیہ کرنا اور اس پر فخر کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ قوم لوط کی بڑی غلطی یہ تھی کہ وہ برائی کو برائی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اس پر سینہ تان کر کھڑے ہوتے تھے۔ برائی کو روکنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو 40 سال تک سمجھایا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب معاشرے میں برائی پھیلے تو خاموش رہنا جرم ہے۔ ہمیں اپنی استطاعت کے مطابق حق کی آواز بلند کرنی چاہیے، چاہے لوگ سنیں یا نہ سنیں۔ برائی کا ساتھ دینے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی خود وہ گناہ نہیں کرتی تھی، لیکن وہ گناہ گاروں کی ہمدرد تھی اور انہیں خبریں پہنچاتی تھی، اس لیے عذاب سے وہ بھی نہ بچ سکی۔ یہ ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ برے لوگوں کی خاموش حمایت کرنا بھی انسان کو مجرم بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو فوراً تباہ نہیں کرتا، بلکہ توبہ کی مہلت دیتا ہے۔ قوم لوط کو سالوں مہلت ملی، لیکن جب انہوں نے حد پار کر دی اور اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا تو اللہ کی پکڑ آئی۔ اللہ کا صبر بہت ہے، لیکن اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا اپنے مہمانوں یعنی فرشتوں کے لیے پریشان ہونا، ان کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک کی پرواہ نہ کرنا، ہمیں یہ اعلیٰ اخلاق اور غیرت کا سبق دیتا ہے۔ آج بحر مردار یعنی ڈیڈ سی کا وجود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو قومیں اللہ کے احکامات سے روگردانی کرتی ہیں وہ نقشہ عالم سے مٹا دی جاتی ہیں۔ یہ جگہ آج بھی دنیا کے لیے ایک خاموش سبق ہے۔ پیارے اسلامک ڈریم اسٹوریز کے ناظرین، امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔